Oh, that is good. That is good that you started recording. تو اصل میں ہماری اسلامک ہسٹری جو ہے، جس طرح مین کائنڈ کی ہسٹری is full of crazy aspects that we are at times even ashamed to even address, the way mankind has actually ruined this beautiful planet that God created. اسی طرح being humans, Islamic history is also badly tormented by various acts that took place in the Islamic history post وصال of آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سے ایشوز ایسے آئے، تبھی آج ہم بغیر کسی امیر کے اور بغیر کسی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے موجود ہیں. یہاں تک کہ ایک پریولنٹ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، جو کہ تمام اسکولز آف تھاٹ بلیو کرتے ہیں کہ امیر کے اطاعت نہیں ہے، امیر ایگزسٹ نہیں کرتا، امیر کے ہاتھ بیعت نہیں ہے، تو آپ کفر کے بادل کے نیچے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ کہیں پہ بھی کوئی امیر ایز سچ نہیں دکھتا. ایسا ضرور ہے کہ لوگوں نے مختلف ریلیجس علماء کو یا تصوف والی سائٹ پہ اولیاء کو اپنا امیر تسلیم کر کے ان کے ہاتھ بیعت کر کے اپنے آپ کو فلسافیکلی بائی ڈیفینیشن اس کفر کے بادل سے نکال لیا ہے. اور وہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے اس ٹاپک پہ تو کہتے ہیں ہم نے تو امیر تسلیم کر کے کسی کو ان کے ہاتھ بیعت کر لیے، کیونکہ ہم اس گریوٹی کو جانتے ہیں. The gravity of this particular concept that if you do not have an amir, then you are under the cloud of kufr. اب یہ ایسی بیسک گفتگو ہے کہ کسی کو نہیں ہے، کسی کو اس سے اختلاف بھی نہیں ہے کہ امیر کا ہونا کتنا ضروری ہے. Unfortunately, democratic systems prevalent in the countries do not allow an amir to be capable of crossing borders. ہاں ایسا ضرور ہے کہ میں نے آج کسی کی اطاعت میں اس کی بیعت میں آیا اور میں کسی اور کنٹری میں چلا گیا تو میری بیعت اسی امیر تک ہے، اور میں ون وے اور دی ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہوں اپنے معاملات اور ڈسکشنز اس امیر تک پہنچاتا ہوں اور وہ امیر اس تک پہنچا دے. اس طرح کی mechanisms do work on the planet. I know people who are living miles apart, thousands of miles apart or oceans apart, but they are still under the amir that they claim to have for ان کی بیعت کی انہوں نے. لیکن اسلام کا سسٹم، خلافت کا سسٹم کلیپس ہو چکا 100 سال. اب ایک اور کنفلکٹنگ ایشوز آ رہے ہیں کہ 1923 میں یہ حرمین شریفین کے حوالے ہوئے تھے. اب 2023 میں what is going to happen? Is Turkey going to take it back by means of war, or is there going to be a dialogue? That are they going to sit and talk about it کہ کس طرح سے واپس لینا ہے؟ اسی لیے سعودی سٹینس جو ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہوتا جا رہا ہے، ٹرکش سٹینس اپنا ایویڈنٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے بلاگس بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑا ایونٹ فل ٹائم ہے 2021 to 23 because that will be the deciding factor for the fate of all Muslims for the until the Imam comes کہ اب خانہ کعبہ کس کے زیر نگرانی ہوگا اور کیسے یہ سارا میکنزم چلے گا. یہ کی پوائنٹس ہیں. اب میں آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں آج کہ اتنے گریو ایشوز we face as this era, the people of this era and parents of this era or older brothers of this era and the youth of this era, کہ کس طرح سے ہم نے داخل ہونا ہے 2023 onwards میں، کہ آگے کیا ہونا ہے. اور ہم جب سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا ٹی وی پہ اتنے پیٹی ایشوز دیکھتے ہیں تو نہ صرف دل جلتا ہے کہ ہمیں کیوں ان چیزوں سے جان بوجھ کے سوچی سمجھی
پلاننگ کے تھرو غافل رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہ کریں کہ ہم نے کس طرح انٹر ہونا ہے، ہمارے بچوں نے کس طرح انٹر ہونا ہے اس ایرا میں، کیا ہوگا، دین کا کیا چل رہا ہے سسٹم، کس طرح سے کعبہ کس کے حوالے ہونا ہے، یہ جنگیں اب جو ہوں گی یہ کیوں ہوں گی، امریکہ کیوں چائنا کو وار کی تھریٹس دے رہا ہے، الٹیمیٹم تک دے چکا ہے انڈائریکٹلی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ امریکہ کس ٹائم چائنا پہ حملہ کرے گا، اور پاکستان جیسے ملک میں ابھی علماء یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ شیعہ سنی ہے یا شیعہ صحیح ہے یا سنی، پانچے اونچے کر کے نماز ہوتی ہے یا نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ کھول کے۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ سمجھدار لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو اٹھا کے ان اداروں سے اور ممبروں سے اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینکتے اور ان کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بناتے کہ آپ لوگوں نے قوم کو، ملت کو، عوام کو، اقوام کو، امہ کو کس چھوٹے چھوٹے ٹریویل میٹرز میں پھنسا کے الجھا کے بڑے میٹرز سے غافل رکھا ہے ان کو۔ آج سے 100 سال پہلے کہ اسی برِ صغیر میں اس وقت 1921 میں محمد علی جناح، محمد علی مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال اور اس طرح کی بڑی ہستیاں کیا چیزیں ڈسکس کر رہی تھی، کس لیول کی کا تخیل تھا، کس لیول کی مقاصد تھے، کیا گفتگو تھی، جانیں قربان ہو رہی تھیں، معاملات کے اوپر سٹینس لیے جا رہے تھے، زندگیاں وقف کی جا رہی تھیں، اور فلسفے کی اور دین کی اور پریکٹیکل لائف کی کس پیک پہ تھے ہم آج۔ وہ جو انسان اپنی ہر اس برِ صغیر کے خطے میں انسان اپنے ایلوکوینس کے، اپنی گفتگو کے بھی معیار میں بہت بلند تھا، اپنی سوچ کے، اپنے تخیل کے، اپنے پریکٹس کے، اپنے ایمز مقاصد کے، اور آج 100 سال کے بعد ہم اتنے ڈیٹیریٹ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ ہم کوئی 200، 500، 1000 سال پیچھے چلے گئے ہیں اپنی ترقی میں۔ ہم ریورس آرڈر میں اس صدی میں گرو ہوئے ہیں برِ صغیر میں۔ اس چیز کو یہ کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ کیوں ایسا کوئی اسکالر ابھی تک ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ I wish I was born 100 years ago when I would actually be sitting in actually literate people. Right now, all I see on social media or mainstream media are illiterate schmucks جن کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو صرف مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، صرف الٹی سیدھی آل فال بکواس کو آگے چلاتے ہیں، جو وہ کہیں سے پڑھ لیا، سن لیا، کسی کی کوئی روح کا نہیں پتا، ان کو کسی ایسنس کا تھا، اور وہ بکواسیات پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہماری عوام ان کے پیچھے بندروں کی طرح ناچتی ہے، چاہے وہ عمران خان جلسہ ہو، چاہے وہ، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مریم نواز کے جلسے میں بھی اتنا ہی رش کیوں ہوتا ہے اگر عمران خان کے جلسے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ گڑی خدا بخش میں اتنا رش کیوں ہوتا ہے، اگر یعنی عوام نے ہر جلسے میں صرف رش ڈالنے کے لیے بندر ناچ دکھانا ہے، یہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں، یہ کن مداریوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنی ڈوریں دے دی؟ جب یہ گفتگو میں اگر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم کچھ چند لوگ جب اپنے کسی بیٹھک پہ یا کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے اوور اے کپ آف کافی ہم جو چیز ڈسکس کرتے ہیں، اگر میں وہ چیزیں زوم سیشن میں چلا دوں تو آپ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں، آپ لوگ اپنے گھروں سے بغاوت کر لیں، اور آپ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں کہ یہ ہمارے گھر تک ہمیں کس چھوٹے لیول کی گفتگو میں پال پوس رہے ہیں۔ لیکن ہم وہ گفتگو پبلک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے یہ چیزیں میں نے پبلک کی تو یا مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی اور طاقت آ جائے، کوئی اس طرح کے فیئر فیکٹر کا ایک کلاؤڈ بھی بنا دیا۔ اگر ہم لوگ یہ گفتگو کر لیتے ہیں، ہمارے طبقے کے لوگ، بائی طبقہ اس تخیل کے لوگ جس میں کسی اور چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کون کس گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ یا پیدل آئے، لیکن وہ گفتگو کیا کر رہا ہے اس گفتگو کی ویلیو ہوتی ہے۔ I tell you the people that we have in our discussions, if you meet them you would not even bother کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس جنریشن کا ہے، وہ کس نسل کا ہے، کس ریلیجن کا ہے، اس کی گفتگو آپ کو یہ بتائے گی کہ پاکستان جو ہے اس کے سامنے ایک 4 ماہ 5 ماہ کا بچہ بھی نہیں ساؤنڈ کرتا، پورا پاکستان بحیثیت کل ان کا تخیل ان 5-7 لوگوں کے سامنے ایک طفل بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو بچہ بھی تسلیم نہ کریں کہ بچے بھی وہ جب بچے تھے تو وہ ان کے باپ کے جتنے تھے تخیل میں۔ The point is کہ
گرے لاؤنج کا مقصد آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ کو اتنا اونچا کرنا ہے، اتنا وسیع کرنا ہے، اتنا ویسٹ کرنا ہے، اس کے ہورائزن کو اتنا ایکسپینڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جب ٹریویل لیول کی گفتگو ہوگی، بہت چھوٹے لیول کی، ادنا لیول کی، پوائنٹ لیس فیوٹائل گفتگو چل رہی ہو، تو آپ کہیں کہ یار یو نو وٹ، یو اینڈ آئی ایدر ڈو ناٹ میچ اینڈ وی شوڈ پارٹ ویز، or you should at least raise your standards of thought to a level where I would at least want to shake hands with you. جس شخص کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جس شخص کو کسی چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، جب اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو دیکھے کہ اس کی ہیومن بینگ کتنی سگنیفیکنس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آپ یقین کریں آئنسٹائن نے مکھی اور شہد کی مکھی کو بھی ایک سگنیفیکنس دی ہے، اور یہاں پہ انسان مچھروں سے بھی کم لیول کے اپنے آپ کو سمجھ کے جیتے ہیں مر جاتے ہیں، جیتے ہیں مر جاتے ہیں. اگر یہ میری بات آپ کو شاید پوری قوم کو بری لگے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے بہت اچھے شریف آدمی بن کے آپ حج زکوٰۃ عمرہ کر کے جو ہے وہ آرام سے بچے بڑے کر کے پال کے مر جائیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آپ کی کم فہمی ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر آنے بھی نہیں دیں گے، because that is the most selfish act that you guys think that anybody thinks that وہ کوئی سنت ہے. No. اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سب لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ تبلیغ اور تدریس اور تدریج اور جنگیں اور ان چیزوں کے اوپر ایمفسس دیا ہے. انہوں نے کہا ہے مر جاؤ، کٹ جاؤ، لیکن کل انسانیت کو سوچو، ان کو پتھر پڑے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، وہ کرتے رہے، سہتے رہے. وہاں ایٹ اے پوائنٹ when حضرت جبرائیل comes to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and says کہ آپ نے وہاں نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، آپ کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. Can you sense the gravity of the dialogue going on between حضرت جبرائیل علیہ السلام and آقا علیہ السلام at that time؟ کہ حضرت جبرائیل روک رہے ہیں، اور کس کے کمانڈ پہ روک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کمانڈ پہ روک رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، نبی آپ جیسی ہستی کی بات بھی اثر نہیں کرے گی ان پہ. تو آگے سے پروفٹ کہہ رہے ہیں دیٹ از یور پروگیٹو مائی لارڈ آلمائٹی ٹو گرانٹ them with ہدایہ اور ناٹ، بٹ مائی پروگیٹو از ٹو اسپریڈ دا میسج. تو کم واٹ میں، وہ پتھر مارے یا تلوار یا تیر مارے یا کچھ، میں نے تو جانا ہے، یہ میرا میسج پہنچا. یہ نہ ہو کہ میرے اس چیک لسٹ میں دماغی تخیل تک نہیں گیا تھا. ہم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس اسلام کی حلیہ حالت کیا ہوگی، کہ سوچ کیا ہوگی؟ the mightiest man on ever on this planet، جس کے لیے کائنات تخلیق کی ہے، اس کے اوپر لوگ پتھر مار رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر. تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ جب ہم کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتھر تو پڑنے ہی پڑنے ہیں بھائی، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم حق بات ہی نہیں کرتے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ، مجھے پچھلے کچھ 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، جب سے اگست سے ہم نے یہ سلسلہ وائرل کرنے کی کوشش کی ہے، وی وینٹ آن سوشل میڈیا، ادروائز وی ور ڈوئنگ اٹ آل پرسنلی on personal level, meeting people, going to areas, discussing these things, publishing, printing these things. اب جا کے جب ہم یوٹیوب پہ ہیں تو مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مقصد کی بات کو نہیں اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی اچھی بات بھی بتا دی جائے تو وہ اچھی بات کی صحت پہ شک کرتے ہیں. میں اگر بری بات یہاں پہ چلا دوں تو آئی ٹیل یو، کسی شخص نے بھی ریفرنس نہیں مانگنا، اس نے یا اس سے اٹریکٹ ہو کے اس کو ایکوائر کر لینا ہے، یا اس کو اسی ٹائم سینڈ اور وائرل کرنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک کوئی الٹی سیدھی چیز میں ابھی گروپ میں ڈال دوں، آپ لوگوں نے فارورڈ کرنے شروع کر دیں. یہ ہماری فطرت ہے. لیکن میں ایک اچھی بات کر دوں تو اس کو چیلنج کرنا آپ لوگوں کا ایک مذہبی فریضہ بن جائے. What I want all of us to do
please let this be more of an assertive statement from me. मेरा लहजा नरम है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आराम से ही गुफ्तगू करूं, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट शख्स समझना है कि आप आज सांस लेना रोक दें तो कायनात का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वो आज हिबा ने पूछा था बैलेंस थ्योरी का, तो मैं आपको उसमें आज छोटा सा, क्योंकि ये बात चल पड़ी तो एक छोटी सी बात, एक क्वेश्चन आपको थ्रो करूंगा, आपने उस पर सोचना है। इमेजिन कि मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया 5 लोगों को, उस कमरे में वैक्यूम जनरेट कर दिया और उसमें देयर इज नो मींस ऑफ ऑक्सीजन टू कम इन और आउट, गो आउट ऑफ द रूम। यू आर लॉक्ड in a room with vacuum. I have put 5 people there and I have given them 5 cylinders of oxygen for 1 hour. अब वो 5 सिलेंडर्स हैं, उनमें 1-1 घंटे की ऑक्सीजन है, 1 घंटे के लिए कमरा लॉक कर दिया गया। तो आप लोगों ने आपस में, अक्ल वालों ने कहा कि यार हम मास्क लगा के गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इन सिलेंडर्स को खोल देते हैं। 5 लोगों की ऑक्सीजन मौजूद है इसमें, बाय डेफिनेशन 1 घंटे की है, इसको खोल देते हैं हम 5 और आराम से सर्वाइव करेंगे। आप सिलेंडर्स खोल देते हैं और गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं। अब सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, आखिरी चंद मिनटों में क्या होता है कि आपकी खिड़की पे नॉक होता है और उस खिड़की पे आप में से किसी एक शख्स का रिलेटिव या बिलवेड किसी भी सूरत में वो बाहर से दरवाजा खटखाता है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द विंडो दैट ही इज सफोकेटिंग टू डेथ, और वो आपको कह रहा है कि मैंने अंदर आना है, एंड you've got just 5-10 minutes left of your air, of your oxygen in your room. Now what is the predicament? कि आप दरवाजा खोल के उसको अंदर करेंगे तो आप 6 के 6 लोग मर जाएंगे। आप दरवाजा नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 लोगों का ऑक्सीजन मौजूद है। अब you can either watch that person die or someone will sacrifice one's own self, step out and put that person in. Now, please think of this question. By the end of this conversation today, we will talk about it, all of us. I would want everyone to give me an opinion कि इस सिचुएशन में दरियाब उन 5 में से होगा तो वो क्या करेगा, ये दरियाब एंड में बताएगा। आपने एक एक करके बताना है कि आप लोग क्या क्या करेंगे। वेरी क्विक, लास्ट टाइम क्या हुआ, मिस सारा रसूल ने बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया कि सब अपने ग्रुप में इंट्रोडक्शन कर लें। तो अब माशाल्लाह हमारी तादाद इतनी ज़्यादा थी और हमने गुफ्तगू ज़रा लंबी की, तो वो सेशन इतना तवील हो गया था कि हम लोग, मिस सारा हैड टू लीव बिकॉज देयर वाज टू लेट फॉर अस टू इवन कम टू द एजेंडा पॉइंट्स। तो आप जब आज आपने गुफ्तगू करनी, ट्राई टू मेक इट एज short as possible. There are no question answer sessions today. This is all today. हम सिर्फ ये गुफ्तगू करेंगे कि हम इतनी छोटी सोच के मालिक क्यों हैं, पहली बात ये। दूसरी चीज, हम इतनी तंग सोच के मालिक क्यों हैं, हमें क्यों कोई चीज हजम ही नहीं हो सकती, हमारे दिमागों के बर्तन इतने छोटे क्यों हैं कि उसमें 250 ml से ऊपर कोई चीज जाए तो वो बर्तन ही टूटना शुरू कर देता है। और हम ये इन चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते कि दुनिया कहाँ जा रही है। लोग मार्स के ऊपर प्लॉट्स बुक कर रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं शौक कि उनकी प्रॉपर्टी हो। लेट मी टेल यू दैट, उनको ये पता चल चुका है कि दुनिया तबाह होने वाली है। वन spark of war between Iran and Israel, which is in the offing, or the other spark of war between the US and China, which is also in the offing, इनमें से कोई एक जंग होती है तो आपके मेरे बच्चे जल भुन के हैं, मर चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चे आएंगे ही नहीं। I want you to know that. Now if war erupts, we are dead meat. हम सीखों पे लगी हुई सब्जियां हैं, पकी हुई, और उनको खाएगा कौन? जो पका रहा है, जो इन जंगों के को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। हम मक्खी मच्छर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी गुफ्तगू हमारे उलमा की, अभी आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें कि उलमा क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको शर्म आएगी कि इस ग्रुप में उन उलमा की हस्तियों से बड़ी गुफ्तगू हो रही है, उनकी जातों से, उनके मुताले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर बात कर सके। आप 2 सवाल किससे कर लीजिएगा, किसी भी बड़ा आलिम जो आपको फन्ने खांटा करता है उससे पूछें कि इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग में कौन से मुहर्रिकात हैं, पहली बात। और ये पूछेगा अगर हो जाती है तो आपको नतीजा क्या नजर आता है, स्टैट्स के साथ बताइएगा कि ईरान के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े होंगे इस टाइम, या ईरान उस जंग के अंदर वेपन्स कौन से यूज करेगा और इसराइल की तरफ से कितनी वेपनरी उनके पास मौजूद है और कौन कौन लोग मौजूद हैं जो जंग करेंगे। आपके उलमा की फूक निकल जाएगी।
ان کو ایک دم سے گھڑیاں دیکھیں گے ان کی کسی اس ٹائم بھی کسی جماعت کا ٹائم ہو جائے گا, کیونکہ ان کو ککھ نہیں پتا اس بارے میں. دے آر illiterate schmucks. All they do is what a parrot does. طوطے کی طرح رٹتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں ممبروں پہ آ کے, اور کچھ بھی نہیں کرتے. نہ ان کی نمازوں میں نماز ہوتی ہے, نہ ان کی دعاؤں میں دعا ہوتی ہے. میں نے ان سب کو دیکھ لیا, آپ نے بھی دیکھ لیا اوور دا پاسٹ 20 ایئرس کے, یہ ٹی وی پہ آ کے کس کس قسم کی ایکٹنگ کرتے ہیں, اور یہ سڑک پہ ملے آپ کو تو یہ کس رونت سے ملتے ہیں. You have to be very clear on the Grey Lounge. Everybody has to be very, very clear on the Grey Lounge. That Grey Lounge is far greater than whatever you have thought or your so-called ulama think of during all their lifetimes. There is no such thing as فرقہ. Please understand, یہ باتیں صرف علماء نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے فلرش کی ہیں. کوئی فرقہ ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے جب کہا تھا 72 فرقوں میں یہ آ جائیں گے, تو ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کا اور کام ہی نہیں رہے گا کچھ, یہ صرف اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے. ان کی دکانوں کے باہر رش ہم لگاتے ہیں. آج آپ ان کی دکانوں میں جانا چھوڑ دیں, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ ان کی دکانوں کو چمکانے والے لوگ ہیں. یہ میری اور آپ کی وجہ سے یہ دکانیں کھڑی ہوئی ہیں. آج آپ کسی بھی دکان کو بند کرنا چاہتے ہیں, اس کا پروڈکٹ خریدنا بند کر دیں, وہ 1 مہینے 2 مہینے سروائیو کرنے کے بعد اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ ہم لوگ ہیں جو اپنے چولہے ٹھنڈے کر کے ان کے چولہے چمکاتے ہیں. پلیز بی ویری کلیئر, دیر از نو سچ تھنگ ایز فرقہ ان اسلام. اگر اسلام میں کسی قسم کا کوئی فرقہ ہوتا تو آقا نے اس کا نام لیا ہوتا کہ اس فرقے میں آ جانا. اینی فرقہ, کوئی اپنے آپ کو سنی کہے تو اس کو رد کر دینا, کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے تو اس کو رد کر دیں, کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اس کو رد کر دیں, کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے اس کو رد کر دیں. It means these fools have not yet awakened. They are not even in normal human sense. آقا کی سنت کے علاوہ سب کچھ بدعت ہے, اور وہ بدعت is second degree from کفر, from شرک. شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بدعت ہے. یہ کبیرہ گناہ کے بعد سیکنڈ ڈگری آتی ہے بدعت کی. اور آقا نے اگر آپ اپنے آپ کو سنی, شیعہ یا کچھ ایسا نام نہیں لیا, تو آپ کے ابو ہی کیوں نہیں ہیں وہ کفر کر رہے ہیں, وہ شرک کر رہے ہیں, وہ اس چیز میں سیکنڈ ڈگری پہ جا رہے ہیں جو آقا کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں ہوتا ہے, وہ بدعات میں پڑھ رہے ہیں. پلیز, اٹس لائک میں کسی قبر پہ سجدہ کر دوں, اٹس لائک میں کسی زندہ آدمی کو سجدہ کر دوں, اٹس لائک میں کسی کی دکان چمکانے کے لیے اس کے بت کو خدا مان لوں. آقا نے جو چیز نہیں کی وہ اگر حضرت عمر بھی کریں گے تو غلط ہے, وہ حضرت علی بھی کریں گے تو غلط ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو آقا نہیں کرتے. کسی شخص کو آقا سے اوپر مت رکھیں. جب آقا نے کہہ دیا کہ کوئی فرقہ نہیں ہے, میں آپ حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث نکال لیں جس میں آقا نے کسی ایک فرقے کا ساتھ دیا ہو, اللہ کی قسم میں اس فرقے کے لیے اپنا مذہب تک ترک کرنے کو تیار ہوں. There is no such فرقہ in اسلام. میں کرسچن سے بھی یہی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں, تو میں کرسچن ہونے کو تیار ہوں. تو کرسچن بھی خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ پوری بائبل میں کہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا. سو پلیز دین کو سمجھیں. دی اونلی thing that you need to follow is what the prophet did, but everything that he did. صرف نمازوں میں دین نہیں ہے, صرف حج کرنے کے لیے آپ لوگ نہیں جا سکتے. حج اس وقت ہوتا ہے جب آقا نے اپنی زندگی اپنے وصال سے 1 سال پہلے حج کیا. آپ لوگ حج کو کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حج کر کے تو پر ہو گئے؟ انہوں نے اپنی زندگی پر کی, کمپلیٹ کی, دین مکمل کیا. ان کے حجت الوداع پہ جو خطبہ ہے, انہوں نے اس لیے اس خطبے میں یہ کہا کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا, تاکہ کل آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اپنا دین مکمل کرنا ہے پھر حج کرنا ہے, ورنہ اس سے پہلے آپ کا حج غارت ہو گیا, آپ کا دین ہی مکمل نہیں ہوا. آپ کے دماغ میں ابھی سوال ایسے ہیں کہ آپ کو یعنی بیسک چیزوں کا نہیں ہمیں ہمارے ماں باپ آ رہے. ہم ماں باپ سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹے کسی عالم سے ڈسکس کر لو. تو ان سے ماں باپ اگر ابھی فوت ہو جائیں تو آدھے دین میں گئے نا, ان کا دین تو مکمل نہیں ہوا.
You have to first acquire deen to the fullest, the way the Prophet ﷺ did. Only then shall you be granted the liberty to think about your very selfish act called Hajj. حج صرف اور صرف آپ کے اپنی ذات کی چیز ہے اس کا، اور کسی امت کو فائدہ نہیں ہے. وہ آپ نے صرف تب کرنا ہے جب آپ امت کے لیے زندگی وقف کرنے کے بعد، سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی فلفلمنٹ کے لیے جائیں گے، تب جائیں گے. آپ سب سے پہلے سیلفش ایکٹ کرتے ہیں. لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ سیلفش ایکٹ تب کرنا ہوتا ہے جب آپ سے سب پر ہو چکے ہوں، جب سب خوش ہو چکے ہوں کہ اب ہم آپ سے اور کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ نے امت کے لیے بھی کر لیا، آپ نے پڑوسیوں کے لیے بھی کر لیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر لیا. اب آپ جائیں آرام سے حج کر لیں. آقا نے یہ سب کچھ پریکٹس میں کر کے دکھایا. He could have done Hajj at the age of 40. He could have done جس طرح ان کے جب وہ نبوت ان کو ملی، انہوں نے پہلا ایکٹ ان کو چاہیے تھا، ان کو چاہتے حج کر لیتے جا کے. Why did he first spend all his life devoting to every single being on this planet and elsewhere, and after having completed the last surah of the Quran, he and practically doing it, then he says, okay, اب میں حج پہ جاؤں گا. اور زیادہ وقت نہیں لگا ان کو. آپ کو پتہ ہے دنیا فتح کرنے میں ان کو کتنا وقت لگا؟ From 40 to 63 کتنا وقت لگ گیا ان کو؟ اتنا ہی وقت آپ لوگوں نے دینا ہے. مجھے بھی 40 کے بعد ہی عقل آئی ہے اس چیز کی. اس سے پہلے میں بھی پڑھائی کر رہا ہوں، چیزیں کر رہا ہوں کہ اوکے یار کہوں کوئی رستہ ہی دیکھ رہا ہوں. Now when I've touched 40 تو مجھے شرم آتی ہے ہر اس سانس کی جو میں کسی کے خدمت کے بغیر لیتا ہوں. آپ لوگ 40 سے پہلے کر لیں تو اچھا نہیں ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ گرے لاؤنج کی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ آج ہم ڈسکس کریں گے. پہلی بات یہ کہ ہر شخص کو اپنا سوال سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میرے اس سوال کے جواب میں کیا صرف میرا مفاد شامل ہے، یا اس سوال کا جواب جاننے کے بعد میں امت کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ان تمام مخلوقات کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یا خالی میں نے رات کو سکون سے سونا ہے اس لیے میں نے اس کا سوال پوچھنا ہے. جو اروا ٹو برزخ سیریز ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ روح پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے یا اسٹین لیس اسٹیل کی. ہمیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد آ جائے کہ روح کی امپورٹنس اس وقت سے ہے جب انسان کی کریشن بھی نہیں ہوئی تھی. جب انسان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تب روح کریٹ ہو چکی تھی. وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو ہم نے کتنا نلیفائی کیا ہوا ہے. جسٹ بیکاز اٹ از لاکڈ ان آور باڈی آف کلے، ہم اس کو دنیا جہان کے گند میں لے جاتے ہیں. ہمیں یہ شرم حیا نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ہستی موجود ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی پراپرٹی موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اتنا ڈیئر رکھتے ہیں کہ وہ اس کو بار بار اس کے لیے انبیاء بھی بھیجتے رہے، کتب بھی بھیجتے رہے، سائنس بھی بھیجتے رہے کہ آ جا، واپس آ جا، میری طرف آ جا. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتا ہے، توبہ استغفار، روح کانپ جاتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ انسان کو روح کو اپروچ کرتا ہوگا. لیکن ہم لوگوں نے کس چیز میں پڑ جانا ہے، کن گفتگو میں پڑھنا ہے، جس گفتگو میں نہ روح کی کوئی تسکین ہے نہ امت کے لیے کوئی چیز ہے. ہم صرف اپنی باڈی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، چاہے اس باڈی میں ہمارا دماغ شامل ہے، ہمارا دل شامل. ہم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری کسی اس 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے ہم سیشن کرتے ہیں تو ہم نے کیا یہ سوچا ہے کہ آج میرا بچہ مجھ سے سوال کر لے کہ ڈیڈی یا پاپا so what did you do other than satisfying your needs and your chasing your career and your ambitions and your aims. آپ بڑے سکسیسفل آدمی بننے کا سوچتے رہے. لعنت نہیں ہے پاپا آپ کے اوپر کہ آپ نے کسی کے لیے اور شخص کے لیے کچھ نہیں سوچا. وہ غیرت مند بچہ اگر میں نے ایسا پیدا کر دیا تو اس کو یہ جملہ میرے منہ پہ مار دینا چاہیے. آج کسی بھی کریئر اورینٹڈ آدمی کو آپ نے پکڑنا ہے گربان سے کہ اچھا بھائی وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، او یار میں تو اس چیز میں کریئر بنانا چاہتا ہوں، اس کو ایک خاموش سا تھپڑ مار کے کہیے گا کہ لعنت تمہاری زندگی کے اوپر کہ تم کریئر چیز کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، یا آئے تو تم ایز گڈ ایز ڈیڈ ہو میرے لیے یار، ابھی دفن ہو جاؤ. اور کبھی تصور بھی مت کرنا کہ جنت یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے تمہارے پاس کوئی وہ انگریڈینٹس بھی موجود ہیں. There is not a single person that I come across who talks to me کہ مجھے چونکا دے کہ یار یہ کیا گفتگو کی ہے اس نے. نصر کی پریزنٹیشن آئی، میں 3 دن تو
10 حلقوں میں پریزنٹیشن ڈسکس کرتا رہا کہ یار ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس نے پاکستان کو میپ پہ رکھ کے پاکستان کی بدبخت قوم کے کریئر بلڈنگ کے اوپر اس نے ٹائم ضائع کیا. یار میں حیران ہوں کہ ایسا شخص بھی موجود ہے. Why is Nasser thinking about sitting in India talking about Pakistani Muslims? He should be considered a fool among Pakistanis. یہ پاکستان میں آ کے کسی چوک پہ سٹیج لگا کے یہ بات کرے تو لوگ ہنس کے گزر جائیں گے اس کے چہرے کو دیکھ کہ وہ لوگ کہیں گے جا بھائی واپس جا جہاں سے آیا, ہمیں کن کاموں میں لگا رہا ہے. ہمارا وہ 4 بجے مجھے سیلری ملنی ہے, 5 بجے مجھے وہ ملنا ہے, 6 بجے میرا ایک دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں مارنے کا اوور کپ آف ٹی میں نے گاسپ کرنا ہے, اور سب ابو آل میرا کریئر انتظار کر رہا ہے میرا. یار آئی ہیو جسٹ ٹچڈ مائی 20s, آئی نیڈ ٹو چیس مائی کریئر. اور پتہ ہے میں نے سوشل میڈیا میں اتنا ایکسپلور کیا, مجھے کوئی کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتا میری. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس کو کریئر کاؤنسلنگ نہیں مل رہی, کیونکہ وہ غلط طرف جا رہا ہے. کریئر کاؤنسلنگ, یو چیسنگ کریئرز, you selfish pricks, you have no idea what you're born for. I tell you one thing, گرے لاؤنج میں کسی نے کریئر کاؤنسلنگ کی گفتگو کی تو I will make sure that our administration kicks that person out of Grey Lounge into the abyss of black holes of دوزخ. ہم فتویٰ تک دے دیں گے کہ اس شخص کے اوپر فتویٰ ہے گرے لاؤنج کا کہ یہ کافر پیدا ہوا تھا, کافر مرے گا. Any person who talks on Grey Lounge about anybody else but the whole planet, جس میں جب کسی امریکہ میں یا کسی چائنا میں یا کہیں افریقہ میں کسی بچے کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کی کسی سوچ پہ, تو اس سوچ کو شرم کے مارے اپنے پاس واپس جا کے گھر چلے جائیے گا. جس شخص کو کریئر کی کوئی بہت پیاس ہے, کوئی 150 اسکالرز اس ٹائم رول رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کو جا کے پڑھیں, جائیں اپنا کریئر بنائیں. جس شخص کو اپنی ذات کی اتنی محبت ہے اپنی ذات سے کہ وہ مرے جا کے اس کو اپنی ذات میں لیے یہ وہ آرام سے عزت بری ہو جائے ہمارے گرے لاؤنج سے, ورنہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. گرے لاؤنج is only for you do not talk in Grey Lounge. We do not care if we are ending up with only 100 finest people on the planet. That 100 people will change the face of the planet. I guarantee you that in a matter of months, in a matter of years, these guys will come and worship these 100 people. And I tell you, اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. Because اس وقت یہ 100 لوگوں کو آپ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ لوگ صرف اس لیے ان کو نظر آئیں گے کہ آپ کا بھلا ہو رہا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کا بھلا ہو جائے گا آپ کو, but you are not going to be a part of Grey Lounge. Grey Lounge is not a platform to generate careers and make money out of it. Grey Lounge is a digital welfare state. We are establishing a state which will digitally give welfare to every human being which is registered on Grey Lounge alone, not the people who would not want to register on Grey Lounge. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سفینے میں جو لوگ آ گئے, جو غرق ہو گئے وہ غرق ہو گئے. یہ نبی کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہم اس سفینے کو بلڈ کریں گے, ہم اس سفینے میں جس کو بلائیں گے اس کو اپنے سوچ کے مطابق بلائیں گے کہ گرے لاؤنج کا یہ پلیٹ فارم ہے, یہ مینیفیسٹو ہے, یہ مینڈیٹ ہے, اس کا حصہ بنتے ہیں تو بسم اللہ, نہیں تو طوفان آپ کا انتظار کر رہا ہے, پلیز دفع ہو جائیے. بہت سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ دیں گے. Whoever wants to think of Grey Lounge has to think that this is the rebirth of the Safina of Nuh alayhi salam, جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو بچانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں. جس نے اس میں آنا آ جائے. اور اس گرے لاؤنج کے اندر کوئی شخص بھی کسی کے ریلیجن یا کسی کے فرقے یا فقہ کو یا کسی کے مسلک کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی گفتگو کرے گا تو وہ بھی پلیز چلا جائے. جس شخص نے گرے لاؤنج کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ ادھر بقا ہے انسانیت کی, ادھر جلا ملتی ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی,
اس دن کسی نے کہہ دیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے، یہ تو ہیومینیٹیرین پلیٹ فارم ہے. تو مجھے وہ بات بڑی لگی، اٹ ہرٹ می کہ لوگ ریلیجن کو ہیومینیٹیرین ایٹیٹیوڈ سے سیپریٹ رکھتے ہیں. ان کو ریلیجن کی سینس نہیں ہے. یعنی اتنی ڈیفینیشن ہمارے ڈس آرڈر میں کہ ہم ہیومینٹی کو ریلیجن سے اور ریلیجن کو ہیومینٹی سے سیپریٹ. یہ کیا جنوں کے اوپر اترا ہے یہ ریلیجن؟ بھوتوں کے اوپر اترا ہے یہ؟ مکھیوں مچھروں کے اوپر اترا ہے یہ؟ ہیومن بینگز کا ریلیجن ہے. یہ ہیومن بینگز سے شروع ہوتا ہے، ہیومن بینگز پہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوق سے پوچھا تھا اوپر کہ یہ میں تحفہ ایک امانت دینا چاہتا ہوں قرآن پاک کی، کون اٹھائے گا؟ دی اونلی بینگ، مخلوق جس نے اس چیز کو اٹھانے کا عزم کیا وہ بینگ تھی ہیومن بینگ، اور وہ ہیومن بینگ آقا علیہ السلام تھے. تو یہ ریلیجن جو جتنے آتے ہیں نا، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جیوڈیزم ہو، وہ کوئی بھی ریلیجن ہے وہ ہیومن بینگز کے لیے آتا ہے، ہیومینٹی سے شروع ہوتا ہے، ہیومینٹی پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ سوچنا کہ ہم کہیں سے چیریٹی اکٹھی کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ کے لیے، یا ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، یا ہیومن رائٹس پہ کر رہے ہیں، اور کوئی کہ یار یہ تو ہیومینیٹیرین پلیٹ فارم ہے، ادھر تو ریلیجن کی گفتگو نہیں ہوتی، تو وہ اپنی پہلے جا کے ریلیجن کی ڈیفینیشن درست کر کے آئے اور آنا چاہتا ہے. نہیں تو وہ آرام سے جا سکتا ہے. ہمیں کوئی کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی سب چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرسچن کے ساتھ بھی کھڑا ہے، یہودی کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ہندو کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ ایتھیسٹ کے ساتھ بھی کھڑا ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی سنت پہ چلیں گے. گرے لاؤنج میں آپ کو یہ بات ایک کلیئر بتا دوں، جو سنت ربی پہ چلنا چاہتا ہے وہ گرے لاؤنج پہ آ جائے. اور سنت ربی یہ کہ وہ خاموشی سے وال فال بھی سنتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک ہی دفعہ کارپیٹ جھاڑوں گا اور میں بتا دوں گا کہ تم اپنے خدا ڈھونڈ کے لے آؤ، اس ٹائم تمہیں بچانے کے لیے کون آئے گا. تو ابھی گرے لاؤنج کا بھی موٹیو، مقصد یہ یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہ چلنا ہے. خاموشی سے آل فول برداشت کیجئے گا. کوئی آل فول کرے بھی تو اس کو خالی آرام سے ہدایت کے لیے دیجیے گا کہ بھائی گرے لاؤنج کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی فکر یا سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دل و دماغ میں اپنی سگنیفیکنس ہے ایز اے ہیومن بینگ، اور اس کی سگنیفیکنس ہے جس کو آپ شیشہ نیچے کر کے 1 روپیہ دینے پہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا وائپر سے گاڑی صاف کر، دفعہ ہو جائے یہاں سے. اس بچے کی سگنیفیکنس کا جس کو اندازہ ہوگا، یا وہ جو ٹرانسجینڈر آ کے بےچارا رات کے ٹائم پہ بھی آ کے آپ کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار کچھ پیسے دے دے، اور جب آپ نہیں بھی دیتے تو وہ دعا دے کے جاتا ہے. اس ٹرانسجینڈر کی سگنیفیکنس کا کسی کو پتا ہے تو وہ گرے لاؤنج پہ آ جائے. جس کو نہیں پتا وہ پہلے یہ سگنیفیکنس کہیں سے پڑھ کے آئے اپنی مرضی کے اسکالر، سوڈو اسکالر سے یا عالم سے. جب اس کو احساس ہو جائے وہ آ جائے. یا اگر اس کو اس چیز کا احساس کرنا ہے، اگر یہ سوال چلے گے گرے لاؤنج پہ کہ سر پلیز ٹیل اس کہ what is the significance of mine for the neighbor that I have that I do not even recognize, or the neighbor that you have in another city whom I would never even bump into. میری سگنیفیکنس اس شخص کے لیے کیا ہے؟ تو اس سوال کو میں اس چیز پہ زیادہ ویلیو دوں گا جو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہو کہ فلاں خلافت کب شروع ہوئی تو فلاں خلافت کب ختم ہوئی. میرے کنفلکٹنگ سوالوں کے جواب پہ آپ لوگوں کے بڑے بڑے عالم اور ذاکر جو ہیں وہ میرے سامنے نہیں ٹک سکتے. یہ میں آپ کو پہلے گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. کبھی ہم نجی محفلوں میں گفتگو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے بڑے عالموں کے علم میں کتنا کھوٹ ہے. آپ شرم سے ان کا دوبارہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے کبھی. لیکن یہ ہمارا وہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ہمارا گرے لاؤنج کا اتنے چھوٹے لیول کے مقاصد نہیں ہے ہمارے کہ ہم علماء کو ایکسپوز کر کے آپ تک بتائیں کہ یہ کتنے بے شرم اور پلانٹڈ لوگ ہیں. ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. یہ کبھی ہمیں ٹکریں گے، یہ کبھی آ کے ہمیں کوشچن کریں گے تو آپ اس ٹائم تماشا دیکھیے گا کہ کتنے بڑے عالم جو ہے نا ان کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں گے تو ان کو ہم کیسے بھگائیں گے یہاں سے کہ دبا ہو جاؤ یہاں سے جا کے علم حاصل کر کے آؤ. تم اپنے آپ کے اوپر اپنے ماتھے پہ عالم کا لیبل لگا کے پھر رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا دین کیا ہے اور تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب اس لیول کے عالم آ کے ہم سے سوال کریں گے. ابھی آپ کا مقصد یہ نہیں ہے.
ابھی آپ کا مقصد ہے significance of yourself in the eyes of the Lord, significance of your neighbors and your neighboring countries in the eyes of the Lord, significance of every second that you spend, every pulse that you go through and every breath that you take, significance of that what you have wasted all your lives. 40 years down the drain of my life and I can't sleep well at night. اس دن بھی لوگ پوچھ رہے تھے یار آپ سوتے بہت کم ہے. میں کیسے سوؤں, مجھے شرم آتی. جب تک میری باڈی تھک کے گیو اپ نہیں کر جاتی, کہ مجھے دیکھنے والا بھی کہتا ہے آپ خدا کا واسطے آنکھ بند کر لیں, میں کہتا ہوں یار اب آنکھ بند کر تو لوں, مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ میاں جو ہے وہ واپس ہی نہ بھیجے مجھے, تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں. یہاں میں نے آنکھ بند کی اور اروا سے روح نہ آئی میری واپس. تو میں تو آئی ٹیل یو ون تھنگ, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, میرے میں اتنی غیرت ہے کہ میں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے, ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. اتنی غیرت تو ہمیں ہونا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جہنمی ہیں. مجھے کوئی کالر سے پکڑ کے فرشتہ نہیں دوزخ میں لے کے جا سکتا. میں کہوں گا سر ایک سیکنڈ, آئی ہیو دا کریج, کہ میں نے جو کرتوت زندگی میں کیے اتنا کریج ہے کہ میں دوزخ کو گلیڈلی ایکسپٹ کروں. لیکن کیا اتنا کریج ہم اپنے بچوں میں ڈال رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرو, شرابیں پینی شرابیں پیو, جوئے کھیلو, لیکن یہ سوچ کے کہ بس تم جس آگ میں کود رہے وہی آگ تمہاری اٹرنٹی ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. توبہ استغفار, یہ سوچ کے کیوں نہیں روح کانپ جاتی کہ the mighty being of God was for a certain time busy creating you. And he does not do anything for fun. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا ہم نے کھیل تماشے, یہ ورڈ یوز کیے ہیں دو, یہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی. What does that mean? That this is not for fun. وہ کہتے ہیں نا life is fun, life comes for once, let's enjoy it. یہ جو بہت مشہور سلوگنز ہیں, یہ ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹ کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. لیکن ہمیں کیا پرواہ ہے, ہم سوچتے ہی نہیں اس بارے میں. We have no shame whatsoever that we wake up every day and we still look at that person in the mirror and we do not spit on his face کہ تو نے کچھ نہیں کیا پوری امت کے لیے, پوری دنیا کے لیے. And by امت I mean کل انسانیت, اس میں ایتھیسٹ بھی شامل ہے. We have every second to pay for. I tell you one thing, آپ یہ تصور اپنے دلوں دماغ سے نکال دیں, چاہے وہ بڑے سے بڑا فن خان عالم کیوں نہ آپ کو کہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, سیرت پہ چلے تو آپ جنت میں جائیں گے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس بیچارے کا فہم ہی اتنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اتنی سستی جنت ہے. اتنی سستی جنت ہوتی تو جب راتوں کو جاگ جاگ کے رو کے رکوع میں آ کر نماز میں روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ اپنی امت کو بچانے کے لیے, اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو آقا نے بھی وہ رات کی نمازیں نہیں پڑھنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سہل پسندی میں آ جانا, بس قرآن کو دیکھتے رہنا اور اوپر سے وہ طوطے کی طرح رٹتے رہنا. وہ بھی یہ کہہ جاتے ہیں آپ کو. انہوں نے کیوں اپنی ساری کی ساری زندگی ایک سکھ کا سانس نہیں لیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنت سستی نہیں ہے, جنت تحفے میں نہیں مل جاتی, جنت مفت میں نہیں مل جاتی. The significance of yourself, میں یہ significance word کو 35,000 دفعہ بولوں گا, آپ کو اتنا پکا دوں گا کہ آپ کہیں گے یہ بندہ بولتا ہی significance ہے. آپ اپنا تکیہ کلام بنا لیں اس کو کہ significance of mine on this planet مجھے نہیں پتا چل رہی اور میری سانس چلتی جا رہی ہے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے اپنی significance نہیں پتا چل رہی, میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں اور میں بغیر اپنی significance ڈھونڈے فوت ہو جاؤں گا. ایک چھوٹی سی کسی گلی کی مسجد میں آواز آئے گی کہ فلاں وہ پہچانے, وہ ہے نا, یاد آیا ہے فلاں کا بیٹا, اچھا وہ بھی نہیں, اچھا فلاں ایسے کپڑے پہ, یار وہ مر گیا یار, بس آ کے دفنائیں لگے اس کو, آ جانا. ایسی گمنام موت, کیونکہ ہمیں سگنیفیکنس ہی نہیں پتا کہ ہم کون تھے, ہم کیا کرنے آئے تھے. اتنا سستا اعلان مسجد میں اگر میرا ہو تو میں تو کہوں گا کہ میری وصیت میں نے اپنے قریبیوں کو کی ہوئی ہے کہ مجھے دفنانا بھی مت. I have told my close relatives that send my body for research at least, کسی میڈیکل لیبورٹری میں آنکھیں بچا کے کسی کو زندہ کو دے دینا,
اور باقی پارٹس کسی ایسے ادارے کو دے دینا جو دیکھے ڈھونڈے کہ ایسی کون سی چیز اس میں تھی اس شخص میں کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کے لیے کیوں آیا تھا, یہ دنیا کے کسی کام نہیں آ سکتا. ایٹ لیسٹ مر کے میری باڈی کسی ریسرچ کے کام آ جائے. یہ یعنی میری باڈی ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ دنیا کی مٹی جو ہے وہ اس کو لے سکے. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ میری باڈی ڈیزرو کرے کہ وہ اس حرمت سے اتنے خوبصورت کفن میں اور اتنے سسٹمیٹک طریقے سے وہ قبر میں جائے. نو, آئی ڈیڈ ناٹ ڈو اے سنگل آئیوٹا آف گڈ فار اللہ تعالیٰ ہیومن بینگس کہ میری باڈی اتنی عزت ڈیزرو کرے. ہاں یہ ہے کہ میں دینوں دنیا کو الائیو رکھنے والا آدمی ہوں, تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ burn it. I do not want to desecrate this beautiful blessing of the Lord, but I want my body to come to use for anybody, چاہے وہ میڈیکل کالجز ہیں, چاہے وہ ریسرچ لیبز ہیں, کہ یار ریسرچ کرنے کے لیے لے جانا. Why? Because at 40 plus now, I swear to God, اگر میں اپنے پرپس کو نہیں ڈھونڈ رہا, میں اگر اپنے پرپس کو چیس نہیں کر رہا, میں اپنے پرپس کو اگر ایکوائر کر رہا ہوں اور اس کو اپلائی نہیں کر رہا, تو میں نے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے دوزخ کی ایندھن کے لیے استعمال کیا ہے. یہ گارنٹیڈ بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ میں جنوں ان سے بھر دوں گا. تو وہ کیسے بھرے گا؟ جب میرے جیسے کوئی کروڑوں لوگ بیچ میں جائیں گے تو بھرے گا. اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہوتی. آقا کو انہوں نے معراج پہ بلا کے جہنم دکھائی تھی, تو جلتے ہوئے لوگ دکھائے تھے, تو اٹ مینس کہ اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے کسی کو تو اس کے نبی پہ یقین کر لے. Because he made witness out of the prophet. And now go back and tell those people that you saw burning people in hell. Until eternity. وہ لائیو بندے تھے, ان کے نام اور شکلیں تک یاد ہوں گی آقا کو. وہ میرے جیسے ہی لوگ تھے, ان کے کوئی 3 آنکھیں 4 کان نہیں تھے. وہ میرے جیسے لوگ تھے جو اپنا پرپس بھلا بیٹھے تھے, جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے کسی کے لیے, صرف اپنی ماں, اپنا باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے دوست, اپنے سگے, اپنی برادری. یہ سیلفشنس ہے, یہ صرف سیلفشنس ہے. میں صرف اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں, تو وہ خدمت اجر نہیں, وہ گناہ کی صورت میں لکھی جا رہی ہے. یو ہیو ٹو چینج یور پرسپیکٹو آف تھاٹ کہ آپ کی نیکی بھی گناہ ہے اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو آپ کی سانس لینا بھی گناہ ہے اگر آپ کسی کے لیے کچھ, وہ سانس کسی کے کام نہیں آتی. گرے لاؤنج صرف اور صرف دوسروں کے لیے بنا ہے. گرے لاؤنج پہ صرف اور صرف دوسروں کی گفتگو ہوگی. گرے لاؤنج پہ کوئی سیلفش گفتگو ہوگی تو پہلے اس شخص کو شرم کرنی ہے. میں آپ کو وہ کوڈ آف کنڈکٹ بتا رہا ہوں گرے لاؤنج کا. پہلے وہ شرم کرے گا, اگر اس کو شرم آ جائے گی تو اپولوجائز کرے گا, اور اگر اس کی اپولوجی کو لوگوں نے کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو عزت احترام سے گرے لاؤنج سے چلا جائے گا. اینڈ دیٹ پرسن ول واچ گرے لاؤنج گرو انٹو سرونگ ہیومینٹی فرام دی آؤٹ سائڈ. That person will be the beneficiary of Grey Lounge, will not be a part of it. Grey Lounge is only for people, only for others. نصر کو میں نے کہہ دیا کہ ہمارے گرے لاؤنج میں کریڈٹس ملیں گے, تو نصر کا سوال کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ آئی وش کہ وہ ہم وہ زوم کال ہم ذرا اس کے ایڈٹ کر کے ہم چلائیں. نصر نے کہا تھا اس طرح تو ہمارے مقصد ٹینٹ ہو جائے گا, ہمارے مقصد میں کسی طلب کی امپیورٹی آ جائے گی. یہ پتہ نہیں کہاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو اس سائڈ پہ پیدا کر دیتے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں پیدا کیا ہوا, ایک وہ پورے پاکستانیوں پہ بھاری ہے. مجھے ایسا ابھی تک تو کوئی پاکستانی نہیں ملا. It means it's not the nationality, it is not even the religion. ہم بھی مسلمان ہیں نا, کون سے ایسے ہم نے بچہ پیدا کیا جو نصر کی طرح گفتگو کرتا ہے؟ ہم بھی پاکستانی ہیں نا, ہم نے کون سا ایسا پاکستانی پیدا کیا جو ایسے گفتگو کرتا ہے؟ It means کوئی نیشنلٹی, کوئی ریلیجن جو ہے وہ جینوئن آدمی کو نہیں پیدا کر سکتا. یہ انسان نے خود اپنے اندر سے ڈھونڈنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ تحفہ. Please, I want everybody to realize that Grey Lounge is supposed to change the lives of people. It is supposed to make lives better on this planet, better here and better in the hereafter. Grey Lounge is a digital welfare state that is here
just to spread whatever blessings God can give to anybody. Whatever blessings I have, I owe them to you, to the people. میری آنکھیں آپ کے کام نہیں آئی تو میں اندھا بہتر ہوں. میرے کان آپ کے کام نہیں آئے تو میں بہرا بہتر ہوں. میرے کوئی نعمت، میری سوچ، میرا علم، میرا تجزیہ تجربہ آپ کے کام نہیں آیا اور وہ سیلفش ہوا تو اللہ تعالیٰ غرق کر دے اس کو، دوزخ میں ڈال دے اس کو. میں اگر آپ کے کام نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں دعا دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اگر لوگوں کے کام نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ بخوبی بہت اچھے طریقے سے میری مرضی سے مجھے دوزخ میں ڈال کے پکاتا رہے اور پکتا رہا ہوں میں وہاں پہ. There is no such thing as I on Grey Lounge. It will be a we, it will be a us, it will be a you. یہ گرامر درست کر رہا ہوں میں گرے لاؤنج کی. آج گرے لاؤنج کی گرامر میں آئے سے بات شروع نہیں ہوگی. جہاں آئے سے بات شروع ہوگی وہ صرف تب جب بلیم لینا ہوگا آپ نے. I am sorry, I apologize on behalf of my parents کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیونکہ ان کی تربیت میں فلاو رہ گیا ہوگا. اپنی تربیت کو چیلنج کرنا شروع کریں. یہ آپ کے پیرنٹس کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے. میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو میں کہتا ڈیڈی یہ کیا ہے، یہ سوال مجھے بتائیں. میرے والد صاحب واز مائی بیسٹ بڈی اینڈ مائی ورسٹ اینیمی. اگر میں اپنے والد صاحب کے کسی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا تو میں کسی کے والد صاحب کے ایکٹ کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں. اور اگر میرے والد صاحب نے ٹھیک تربیت دی ہے تو اس میں یہ ایسپیکٹ واجب ہوگا کہ چیلنج کرنا، کوشچن کرنا. چاہے امیر آپ امیر المومنین یہ کیوں نہ کہہ دے کہ آگ میں کود جاؤ تو پوچھنا کہ یہ خودکشی نہیں ہوگی. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے تو انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ امیر کی اس بات کو چیلنج کرنا جو قرآن اور سنت سے کانٹرڈکٹ کرتی ہو. اب امیر آپ کا باپ ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا دوست ہے یا کوئی امیر المومنین ہے، وہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. Grey Lounge gives you the strength to ask questions, but the significance of those questions have to be realized by yourselves. آپ نے سوچنا ہے کہ میرا سوال کہاں لے کے جا رہا ہے، اس سوال کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بحث برائے بحث کر رہا ہوں میں جیسے ٹپیکل مولوی کرتے ہیں، یا میں کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں جو صرف اپنی سیلف ایکسپلوریشن کے لیے سیکھ رہا ہوں. ایک بڑا سیلفش سا کوسچن لے کے آیا ہوں تو پہلے شرم سے اوپر لکھنا ہے دس از اے ویری سیلفش کوسچن. آئی اپولوجائز ٹو ایوری بڈی دیٹ آئی ایم آسکنگ اے ویری سیلفش کوسچن فار ویری ویری سنگولر بینیفٹ آف مائی اون، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کا کوئی ایکٹ لوگوں کے لیے ہے تو کوئی نے لیا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہو، آپ بتا رہے ہو تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ جب وہ اپنا سیلفش ایکٹ کریں تو وہ دکھ رہا ہے. Nobody is blind to see that you are being selfish or selfless. The only person who's blinded by selfishness is yourself, is myself. انسان خود بلائنڈ ہوتا ہے، دنیا کو بخوبی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم. دنیا کے سامنے ہماری سیلفشنس اس طرح آیا ہوتی ہے جیسے گلاس کے تھرو دیکھ رہا ہے آپ کو، کلے نہیں ہے، مٹی نہیں ہے. کھوکھلے تن کو سجاوٹ سے بناوٹ سے سجا رکھا ہے، کھوکھلے تن کو بناوٹ سے سجا رکھا ہے، چھید اتنے ہیں کہ کردار نظر آتے ہیں. یعنی ہماری باڈی کے اندر سے ہمارا ویک کریکٹر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا سیلفش سیلف سینٹرڈ آدمی ہے یار. یہ اس کی بات ہی صرف اپنے سے شروع ہوتی ہے، اپنے پہ ختم ہو جاتی ہے، یا اپنے مقصد یا اپنے کریئر، اپنے ایم، اپنے ایمبیشنز، اپنے لیے، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا یہ، کسی کے لیے کچھ سوچ نہیں نکلتی. گرے لاؤنج پہ صرف وہ لوگ سروائیو کریں گے اور ہمیں چاہیے بھی گرے لاؤنج پہ صرف وہ لوگ جو دوسروں کا سوچتے ہیں. گرے لاؤنج پہ صرف انسانیت کی بقا کی بات ہوگی. گرے لاؤنج پہ کوئی کسی کو کوئی ڈسکریمنیشن کی گفتگو نہیں ہوگی. Grey Lounge is only for people, and Grey Lounge will have only those people who think like that. Otherwise, I tell you, I repeat that neither are we looking for subscribers nor followers. Neither is this platform to generate money. So if anybody wants to do something for humanity, for God's creations, whatever they may be, animals, birds, trees, and the whole atmosphere that God has given to us, اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، کچھ لے کے آنا ہے، اپنی نعمتوں کو ارن کرنا ہے، اپنی نعمتوں کو ریئلائز. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں.
Either you will earn the blessing that God has bestowed upon you or he will burn it. یا آپ نے اپنی آنکھیں ارن کی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تحفے میں دے دی, یا اللہ تعالیٰ نے کہنا تم نے اس کا ٹھیک استعمال نہیں کیا, اس کو برن کر دو. اور اتنی غیرت آپ نے ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ کو شیشہ دیکھ کے پتا ہو کہ آپ دوزخ میں جا رہے ہیں کہ جنت میں. اور دوزخ میں آپ کے اعمال لے کے جا رہے ہیں, آپ کا عقیدہ نہیں لے کے جا رہا. جنت میں آپ کے اعمال لے کے جا رہے ہیں, آپ کا عقیدہ نہیں لے کے جا رہا. عقیدہ ہم سب نے الستو بربکم میں تسلیم کر لیا ہے. اس اروا ٹو برزخ سیریز کا مقصد یہ تھا بتانا کہ عقیدے پہ کل انسانیت جو ہے وہ قائم ہے. اس کے اعمال ہیں جو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ اس کو ہدایت دے کے اپنی طرف بھی لے آئے گا, اپنے نبی کی طرف بھی لے آئے گا. اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی ہو تو وہ کفر کی طرف چلا جائے گا. یہ اتنا سمپل لاجک ہے. یہ علماء کو نہیں سمجھ میں آتا, نہ علماء بتا سکتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کرسچن گھر میں, یہودی گھر میں یا نان بلیور گھر میں بھی آقا کی طرف لے آئے گا. اور اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو آپ چاہے نبی کی فیملی میں اپنے سو کالڈ اپنے آپ کو سید بھی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں کی طرف, کفر کی طرف لے جائے گا. اپنے اعمال سے اپنی ڈائریکشن ڈکٹیٹ کرنی ہے اور آپ نے, اور آپ کا عمل سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ which has no stink, I repeat, which has no stink of selfishness. Now Mr. Sara Rasool could not even hear a word. کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر, لاؤڈ اینڈ کلیئر. ان کو آواز نہیں آ رہی سر آواز یہاں میں بھی ان کا انٹرنیٹ لیگ کر رہی ہے تھوڑی سی, مطلب بیچ بیچ میں چلی جاتی. I'm so sorry. This session we will make public anyway. چاہے اس کے بعد کوئی عالم آ کے آپ کو کہے کہ یہ کس تم ناہنجار شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, کس ادارے کے ساتھ جڑ گئے ہو, چاہے آپ کا کوئی عالم آ کے کہے, کوئی مفتی کہے, کوئی ذاکر کہے, کچھ کہے, یہ سیشن پبلک ہوگا. کیونکہ میں کلیئرلی آپ کو بتا دوں, وہ عالم کھوکھلا ہے, اس کے علم میں فطور ہے جو شخص آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتا کہ یو آر ناٹ بورن فار یور سیلف. اس شخص کو ادراک ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ آقا نے اپنی زندگی کیوں آنے والی نسلوں کو, جو ابھی آئی بھی نہیں, ان کے لیے بھی کیوں وقف کی. کیونکہ انسان نے اگر آقا کی سنت پہ چلنا ہے تو خدا کا واسطہ سنت کا مطلب سمجھے کہ آقا نے جو کیا آپ نے کرنا ہے. صرف اس لیے یہ سنت نہیں ہوتی کہ آقا نے ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھے. صرف اس چیز کی سنت نہیں ہوتی آقا نے حج کیا تو میں نے بھی کرنا ہے. آقا نے کب حج کیا, کن سرکمسٹانسز میں حج کیا, وہ سرکمسٹانسز جنریٹ کرنے ہیں. ہم نے دین مکمل کر کے حج کرنا ہے. اس سے پہلے تک مجھے اگر بینا پہ کس نے حج کا کوشچن کیا تو میں نے, آپ نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی, میں نے علی احمد کو ان کے پوڈ کاسٹ کے دوران کہہ دیا. انہوں نے کہا یار سعودیہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے کہا خادم امریکین شریف ہیں وہ جو محمد بن سلمان ہے, وہ کسی کافر کا بچہ لگتا ہے مجھے. میں نے ایسی کوئی گفتگو کی تو اس نے کہا جی میں نے ابھی حج کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ کا حج نہیں ہوگا. میں نے اس کو یہ پوڈ کاسٹ میں بولا ہے, وہ لوگوں نے جس نے دیکھی ہے. بیکاز پیپل ڈونٹ نو می, آئی ایم گلیڈ پیپل ڈونٹ نو می, بیکاز اف دے ہیڈ سین دیٹ دے وڈ ہیو اپوزڈ می. اٹ مینس آپ 8 ہجری کو مکہ فتح کرتے ہیں آقا علیہ السلام, اور 10 ہجری کو حج کرتے ہیں. یعنی پہلے مکہ فتح کرنا ہے پھر حج کرنا ہے. پہلے دین مکمل ہوگا آپ کا پھر حج ہوگا, ورنہ آپ کا حج نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. نہیں ہوا کسی کا بھی حج اگر اس نے اپنا دین پہلے مکمل نہیں کیا. اور دین مکمل کب ہوتا ہے؟ جب وہ آقا کی سنت کے مطابق کل انسانیت کی بقا کے لیے اپنا خون بھی نکالے گا, مرے گا بھی, غزوے میں بھی اترے گا, وہ سب چوٹیں کھائے گا ڈسپائٹ دی اپوزیشن. وہ جائے گا, وہ کرے گا جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. یہ سنت ہے. اور گرے لاؤنج پہ پلیز, the code of conduct on Grey Lounge is if you cannot think of others, then you either be quiet and wait for that moment when you realize that you are born for others, or you can very, very respectfully not have any affiliation with Grey Lounge whatsoever. Anything to do with humanity, anything to do with those people around you, Grey Lounge will go out of the way. But if you want not to do anything with humanity, then Grey Lounge will part ways very, very easily with respect, and Grey Lounge will not bother کہ آپ کون ہیں کیا ہیں.
کس رنگ کے، کس نسل کے، کس ریلیجن کے، کس فیتھ کے، کس ملک کے، کس نیشنلٹی کے، اگر آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو گرے لاؤنج از یور ہوم، از اے فیملی ٹو یو. اگر آپ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں لے کے آتے، لوگوں کی بقا کے لیے کوئی بات نہیں لے کے آتے، تو گرے لاؤنج از ناٹ your family. Then Grey Lounge will only consider you a beneficiary in the list and do things for you from the outside. It will not have you inside. It will not keep you inside. It's that simple. یہ بتانا مقصد تھا آج کی ساری گفتگو کا. اور 1 گھنٹہ میرا خیال ہے میں نے 40 پہ شروع ہوا